اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اپنے سب معاملات اپنے رب کے سپرد کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، نوکری پر جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، مزدوری پر جاتے ہیں، تو جیسے گھر سے نکلیں درود پاک پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، بہتر ہے ایک بار یا 3 بار پڑھیں کم سے کم، پھر درود پاک پڑھیں، پھر کہیں یا اللہ میرا آج کا دن خیر سے گزرے، میری ساری فیملی تیرے سپرد ہے، تیرے حفظ و امان میں ہے، تو فرشتے بھی اس انسان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خیرات بانٹ رہے تھے، ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اپنا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا یہ تو دونوں اپنے آیا ہیں، بیٹے کو بھی لے کر آیا ہے، اور جو ہے اس شخص نے کہا کہ سرکار میرا ایک واقعہ سنیں، میں ایک سفر پر جا رہا تھا، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو جب میں سفر پر جا رہا تھا تو میری گھر والی نے کہا تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو میں نے کہا وہ میرا جو بچہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور میں چلا گیا۔ جب میں کچھ وقت کے بعد واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ تیری جو وائف ہے وہ فوت ہو گئی۔ میں غمگین ہوا، رات کا ٹائم ہوا تو ایک روشنی وہ نظر آ رہی تھی جو میری گھر والی کی قبر کے پاس جو نظر آ رہی تھی، اور وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے پڑوس والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا روز ہم سنتے ہیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا، وہ قبر کھودوائی، جب قبر کھودوائی دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ لید کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے زندہ، اس کی طرف روشنی آ رہی ہے، اس کو میں نے جب اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے آواز آیا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ میرا بچہ تیرے سپرد ہے، اگر کہتا میرا بچہ اور میری گھر والی تیرے سپرد ہے تو یہ جو ہے دونوں ہی تجھے زندہ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنے ہر معاملات رب کے سپرد کرے، یہ دعا روز مانگے، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میری روزگاری، رزق، میری عزت تیرے سپرد، تیرے حفظ و امان میں ہیں، تیرے سپرد ہیں، تیری پناہ میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی تو رب تقدیر بدل دے گا اور اس بندے کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے گا، اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ تو ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں
کہ نکلتے وقت درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اور جب شام کو اپنے گھر آتے ہیں تو جس طرح دروازے پر پہنچے، اپنے گھر کے دروازہ جیسے چوکھٹ پر پہنچے تو سب سے پہلے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہیں۔ اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، یا درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر گھر میں اندر آ جائیں۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ہمیں ہر چیز ہمارے نبی نے بتا دی ہے، قرآن حدیث میں سب چیز بتائی گئی ہے، صرف انسان جو ہے علم حاصل کرے، کوشش کرے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہر وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، مومن کو، جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، رب اس کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں یہ محفل کروائے کہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ بس جس گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا گیا وہ گھر جنت کا باغ بن گیا، اس میں اللہ کی رحمتوں کی برسات، اور اس کے صدقے جو پڑوس والوں پہ بھی، جو اس گھر کے پڑوس والے گھر ہیں، اس پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔